ہمارے پیشنٹس کے گھروں میں یہ بات بہت نارمل ہے کہ بچیاں نہیں منی جائے گی۔ ہمارے بھی کچھ ریلیٹیوز ہیں جن کے گھر میں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے عاشق ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی کسی بات پہ نہ نہیں کرتے، اور ہمارے پیشنٹس بھی بتاتے ہیں کہ ہماری بچپن سے کبھی کسی بات پہ نو نہیں کہا گیا، تو جب گھر والے ہمارے کہنے پہ جوش جوش میں نو 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 کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو بہت عجیب محسوس ہوتا ہے، ان کو وڈرال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو ساری زندگی ان کی باتیں مانتے آئے ہیں تو اب ان کی باتیں نہیں ماننی، تو 4 دن ہو گیا بڑا ہن نہیں منیا گلا لیکن ہن اگوں بنا، یہاں سے علاج جو ہے وہ کلا بازی کھا کے نیچے آ گئے۔ تو کوئی اس پہ کمنٹ کریں گے آپ کہ یہ بات ہے کہ کچھ گھروں میں بچوں کی بات کو کبھی نو نہیں کہا جاتا، اور یہ اس وجہ سے ہونے لگا جو والدین اپنے بچوں کو نو نہیں کہہ سکتے، جب وہ بچے تھے تو ان کو ہر بات پہ نو کہا گیا تھا، ان کی ہر بات پہ نو کہا گیا تھا تو ان کو اس کی کچھ بیڈ میموریز ہوتی ہیں، حالانکہ اس سے ان کو فائدہ پہنچا ہوتا ہے، انہوں نے مقام حاصل کیے ہوتے ہیں، لیکن بیڈ میموریز ہوتی ہیں کہ ہم نے کھلونا کہا تھا والدین نے لے کے نہیں دیا، برگر اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے۔ والدین اپنی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ بچوں کو وہ محرومیاں نہ ملے، بچوں کو کھلونے چاہیے، اگر والدین کو نہیں ملے تھے تو بچوں کو ملیں گے، تو وہ محرومیاں جو ہیں وہ کہ ہمارے والدین یس نہیں کہتے تھے، تو جب ہمارے والدین یس نہیں کہتے تو پھر ہم اس کی کمپنسیشن یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ یس کہیں، اور یوں ہم اپنی محرومیوں کو پورا کرتے کرتے بچوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے 3 بچوں کو نو کہا، تینوں بڑی اعلیٰ پوزیشنوں میں چلے گئے، چوتھے بچے کو ہمیشہ یس کہا کیونکہ وہ نو سنتا نہیں تھا، مجھے مارنے لگتا تھا، کہ بچہ جو ہے نو پہ جو ہے زمین پہ پہلے تو لیٹنیاں لینے لگتا ہے، پھر سانس روک لیتا ہے، پھر وہ یہ کرتا ہے، پھر وہ کرتا ہے۔ یہ بچے جو ہے وقتی طور پر، جیسے میں پچھلے دنوں کراچی میں ڈولمن مال میں جا رہا تھا، ایک خاتون اپنی ایک بچی اور ایک 2 اور بچوں کے ساتھ جا رہی تھی، تو وہ ایک بچی جو ہے ہر 4 قدم کے بعد جا کے زمین پر پلٹا کھا کے گرتی تھی اور روتی تھی، اور ماں کو کہہ رہی تھی کہ میری وہ گل منو، کوئی گل منو، کوئی شاید کھلونا، کوئی کپڑے یا کوئی چیز، اور ماں نہیں مان رہی تھی، لیکن اس نے جب تیسری دفعہ پلٹ کے زمین پہ وہ گری تو ماں نے کہا کہ آپ مرو ادھر چلو، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو لے دی، جو کوئی چیز ہو۔ آپ سوچ لیں کہ وہ کیا پروسیس ہے کہ جب آپ جس طریقے سے بات مانتے ہیں دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی بچہ 4 سال کا، 5 سال کا یا 6 سال کا یا 8 سال کا مارنے پیٹنے لگتا ہے کہ ماں نے بات نہیں مانی، تو اس کا علاج مل جل کے کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر یس کہا جائے تو یس کا مزہ بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ کم ہوگا۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یس کا مزہ بڑھے گا ان کے پاس کیا لاجک ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یس کا مزہ کم ہوگا ان کے پاس کیا لاجک ہے؟ اگر آپ کو صبح دوپہر شام گوشت دیا جائے تو کتنے دن پسند رہے گا؟ کیوں جی، آپ میں سے کسی کو جو بھی پسند ہے کھانے میں، اگر آپ کو صبح دوپہر شام وہی دیا جائے تو کتنے دن پسند رہے گا؟ 3-4 دن۔ انسان ایک چیز کو مسلسل جب محسوس کرتا ہے تو کم محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہیلدی برین، جیسے ابھی ساتھ کے ہمسائے میں پانی کی موٹر چلے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز دھیمی ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، جبکہ اس کی آواز دھیمی نہیں ہو رہی۔ جب ہم بچے کو یس کہتے ہیں تو یس کا مزہ کم ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ نہیں لگتا، تو پہلے چھوٹی چیزوں پہ یس کہتے ہیں تو اب کہتا ہے بڑی چیزوں پہ یس کہو، پھر وہ مور فریکوینٹلی وہ فن آفٹر فن چاہتا ہے، بٹ فن ڈکلائن کر رہا ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، جو مزہ تھا وہ اب نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو 2 دفعہ نو کہا جائے اور 1 دفعہ یس کہا جائے تو کیا ہوگا؟ یس کا انتظار رہے گا اور یس کا مزہ بھی آئے گا۔ رول یہ ہے کہ 3 دفعہ نو کریں، 1 دفعہ یس، بچوں کے ساتھ 3 دفعہ نو، 1 دفعہ یس، یہ رول ہے۔ میاں بیوی کے درمیان 2 دفعہ نو، 2 دفعہ یس، اور اپنے ساتھ 3 دفعہ یس اور 1 دفعہ نو، یعنی جب آپ کے دل میں کوئی خیال آئے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تو 3 دفعہ یس پر 1 دفعہ اپنے آپ کو بھی نو۔ لیکن باس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، قانون کے ساتھ اور خدا کے ساتھ 4 میں سے 4 یس، کوئی نو نہیں، ساری باتیں ماننی ہے۔ جو بھی اس فارمولے پہ عمل کرے گا سکھی رہے گا۔